گاؤں میں ایک کسان بڑا ضدی اور کینہ پرور تھا، اس لیے لوگ اسے اچھا آدمی نہیں سمجھتے تھے۔ اس سے دور رہتے تھے اور اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کرتے تھے۔ مگر ضدی اور کینہ پرور کسان اپنی ہٹ درمی سے باز نہیں آتا تھا۔ ایک دن یہ کسان اپنے کھیت میں پرندے پکڑنے کا جال لگائے بیٹھا تھا۔ ایک ننھی سی چڑیا روزمرہ کی طرح دانہ دنکا چگنے اتری تو جال میں پھنس گئی۔ کسان کو اسی چڑیا کا انتظار تھا۔ اس نے جھٹ پٹ چڑیا کو پنجرے میں بند کیا اور پنجرہ ہاتھ میں لٹکا کر شہر کی طرف چل دیا۔ چڑیا بیچاری بڑی حیران و پریشان تھی۔ اس کے گھونسلے میں 4 چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ چڑیا اپنا پیٹ بھر لیتی تو گھونسلے میں جا کر اپنے بچوں کو چوگا کھلاتی۔ وہ بیچاری سوچ رہی تھی کہ اب تو اس کے بچے بھوکے مر جائیں گے۔ بار بار پنجرے سے اپنا سر ٹکراتی اور نڈھال ہو کر بیٹھ جاتی۔ راستے میں ایک دوسرا کسان آتا دکھائی دیا۔ چڑیا پھڑپھڑائی اور التجا بھری آواز میں بولی، او میرے پیارے بھیا، ایک بات سنو، آزادی مجھے دلا دو، کچھ رحم کرو، میرے بچے بھوکے ہیں، میری مدد کرو۔ راہگیر کسان نے پنجرے والے کسان سے کہا، بھائی تم ہو تو بڑے ضدی، مگر اس ننھی سی چڑیا نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اس پر رحم کرو اور اسے آزاد کر کے اس کی دعائیں لو۔ پنجرے والے کسان نے جواب دیا، تجھے کیا پتہ اس نے میرا کتنا نقصان کیا ہے؟ روز کھیت پر آ جاتی ہے اور میری محنت و مشقت سے اگایا ہوا باجرہ مفت کھا کر مزے اڑاتی ہے۔ اب تو اس کا اور میرا انصاف بادشاہ سلامت کے دربار میں ہی ہوگا۔ راہگیر کسان اپنا سا منہ لے کر رہ گیا اور اپنے راستے پر چل دیا۔ دل ہی دل میں اس ضدی اور ظالم کسان پر غصہ آ رہا تھا، مگر مجبور تھا۔ آگے چل کر ایک تاجر آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے خچر پر طرح طرح کا سامان لاد رکھا تھا۔ جب وہ قریب سے گزرا تو چڑیا نے اسے مخاطب کیا اور کہنے لگی، او میرے پیارے بھیا، ایک بات سنو، آزادی مجھے دلا دو، کچھ رحم کرو، میرے بچے بھوکے مرتے، میری مدد کرو۔ تاجر نے کسان سے کہا، مجھ سے ایک جوڑی جوتے لے لو، 2 جوڑی لے لو اور اس بے قصور چڑیا کو چھوڑ دو۔ مگر ضدی کسان ایک ہی بات پر اڑا ہوا تھا کہ اب تو اس چڑیا کا اور میرا انصاف بادشاہ سلامت کے دربار میں ہی ہوگا۔ راستے میں کچھ اور لوگ ملے۔ چڑیا نے سب سے یہی مدد مانگی۔ سب ہی نے کسان کی منت سماجت کی، مگر ساری منت سماجت ایک طرف اور کسان کی ضد ایک طرف۔ یہاں تک کہ بادشاہ کا محل آ گیا۔ بادشاہ سلامت دربار لگائے بیٹھے تھے، لوگوں کی داد فریاد سن رہے تھے اور حکم صادر فرماتے جا رہے تھے۔ چڑیا بھی پھڑپھڑائی اور رو رو کر فریاد کرنے لگی، میرے پیارے راجا بھائی، میری بات سنو، آزادی مجھے دلا دو، کچھ رحم کرو، میرے بچے بھوکے مرتے، میری مدد کرو۔ بادشاہ سلامت نے ماجرا پوچھا تو کسان نے کہا، حضور بادشاہ سلامت، یہ چڑیا ہر روز چوری چھپے میرے کھیت سے باجرہ کھا جاتی ہے۔ میں اپنا خون پسینہ ایک کرتا ہوں اور یہ چڑیا مزے اڑاتی ہے۔ آپ ہی اس چڑیا کا اور میرا انصاف کیجیے۔ بادشاہ سلامت نے حکم دیا کہ اس کسان کو من بھر باجرہ تول کر دیا جائے۔ مگر کسان بولا، حضور باجرہ تو میں بھی بوتا ہوں، مجھے تو انصاف چاہیے۔ بادشاہ سلامت کو غصہ آ گیا۔ وہ حکم دینے ہی والے تھے کہ اس بیوقوف ضدی کسان کو پکڑ کر قید خانے میں ڈال دو اور چڑیا کو آزاد کر دو۔ مگر ان کے عاقل و دانا وزیر نے عرض کیا، جناب والا، اگر اجازت ہو تو میں اس کسان کو 2 باتیں سمجھاؤں، شاید مان جائے۔
بادشاہ سلامت نے اجازت دے دی اور دانا وزیر کسان سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، میاں کسان، تم شاید یہ نہیں جانتے کہ انصاف کیا ہوتا ہے۔ حضور بادشاہ سلامت نے تو تمہارے ساتھ بڑی ہمدردی فرمائی، مگر تمہاری ضد تمہیں ضرور کوئی بڑا نقصان پہنچائے گی۔ انصاف وہ سچی ترازو ہے جو اپنے دونوں پلڑے ہمیشہ برابر رکھتی ہے۔ ظلم ثابت ہو جائے تو قانون ظالم کو سزا دیتا ہے اور مظلوم کو معاوضہ دلاتا ہے۔ تمہارے ظالم ہونے میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ تم اس معصوم چڑیا کو آزاد نہیں کرو گے تو اس بیچاری کے بچے بھوکے مر جائیں گے اور ان کے قاتل تم ہوگے، مگر تم نہ صرف ضدی اور کینہ پرور ہو بلکہ حد سے زیادہ بیوقوف بھی ہو۔ تم بڑے احسان فراموش آدمی ہو۔ تم نہیں جانتے تو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ جب تم کھیت میں ہل چلاتے ہو تو یہ ننھے منھے پرندے زمین کے کیڑے مکوڑے کھا کر تمہاری فصلوں کو بچاتے ہیں، ورنہ وہی کیڑے تمہاری فصل چٹ کر جائیں۔ یہی پرندے اگر تمہارے کھیتوں سے گھاس پھوس اٹھا کر اپنے گھونسلے نہ بنائیں تو تمہارے کھیتوں میں گھاس پھوس پھیل کر فصلوں کو نقصان پہنچائے گی۔ اس خدمت کے بدلے اس ننھی چڑیا نے اگر 2-4 چھٹانک اناج کھا لیا تو کون سا جرم کیا جو تم اسے اتنی بڑی سزا دے رہے ہو؟ یہ ہے وہ انصاف جو تم چاہتے ہو۔ بات اتنی صاف اور سچی تھی کہ کسان کو انصاف کا مطلب سمجھ آ گیا۔ اس نے پنجرے کی کھڑکی کھول دی اور چڑیا وزیر کو دعائیں دیتی ہوئی پھر سے اڑ گئی۔ کسان پچھتا رہا تھا کہ اس نے تاجر سے 2 جوڑی نئے جوتے کیوں نہ لے لیے، دوسرے رحم دل آدمیوں کی بات کیوں نہ مان لی۔ کسان کو زندگی میں پہلی دفعہ یہ معلوم ہوا کہ دنیا کا کاروبار ایک دوسرے کے تعاون سے چلتا ہے۔ اس دن سے کسان نے ضد اور کینہ پروری کی بری عادتیں چھوڑ دیں اور پرندوں کا دوست بن گیا۔